یار نہ جانے کیوں تمہیں اس ریچھ پر رحم آ رہا ہے، سچ جانو تو مجھے تو ان لوگوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں اس لڑکی کے بارے میں معلوم کروں۔ کر لو بھائی، تمہیں کون روک سکتا ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب ان پنڈوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ ضرور، حکم دیں، میں ہی بندوبست کرتا ہوں، طالوت نے کہا اور ایک طرف کھسک گیا۔ نہ جانے کس طرح وہ میری نگاہوں سے بھی غائب ہو گیا تھا، اور پھر چند ہی ساعت کے بعد اس کمرے کے ایک کونے سے ایک سانپ کی پھنکار سنائی دی اور پنڈے چونک پڑے۔ پھنکار پھر سنائی دی اور اس بار سانپ کے منہ سے شعلے بھی نکلے تھے، اور پنڈے گھگیاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پنڈت جی، مہاراج ناگ دیوتا ہے۔ وہ سب دروازے کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ سانپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ بڑے پجاری جو سخت نکاہت کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے، اس پھرتی سے اٹھے کہ میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے بھی دوسرے پنڈوں کے ساتھ مل کر دروازے سے باہر چھلانگ لگائی تھی، لیکن میں نے پھرتی سے ان کی کمر پکڑ لی اور واپس کمرے میں دھکیل دیا۔ ہائے ہائے ہائے، مر گیو رام، ارے مر گیو، ہائے مر گیو۔ پجاری بد حال ہو گیا۔ پنڈے سب باہر نکل گئے تھے، میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پجاری جہاں گرا تھا اب اوندھا ہو گیا تھا اور سجدے کی سی کیفیت میں بڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، شمع کر دو مہاراج، ہائے شمع کر دو۔ پجاری، طالوت کی گرجدار آواز ابھری، ناگ دیوتا مہاراج۔ پجاری کانپتا ہوا بولا، بھگوان کے گھر میں یہ اندھیر، تو دیو کنیاؤں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے۔ شمع کر دو مہاراج، سارے مندروں میں یہی ہوتا ہے، سارے مندروں میں یہی ہوتا ہے۔ ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے، طالوت نے اکڑ کر کہا۔ ہو شب کے ساتھ ہی مجھے بھی ٹھیک کر دینا مہاراج، اس بار شمع کر دو۔ پجاری جی کانپتے ہوئے بولے، ایک شرط پر ہم تمہیں شمع کر سکتے ہیں۔ مجھے ساری شرطیں منظور ہیں مہاراج، بھگوان کے واسطے ایک بار شمع کر دو۔ میری کھوپڑی پر بچھو ڈنک مار رہے ہیں، ہمیشہ مارتے رہیں گے۔ تم مجھے اس سندر ناری کے بارے میں بتاؤ جو پرسوں رات یہاں موجود تھی۔ یہاں تو بہت سی سندریاں ناریاں آتی جاتی رہتی ہیں مہاراج، آپ کون سی ناری کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ پجاری اسی طرح سجدے میں پڑا پھٹی پھٹی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دبلی پتلی سی، خوبصورت سی، کوئی دیو کنیا ہوگی مہاراج، وشواس کریں میں نہیں جانتا۔ میری نگاہیں بڑے پجاری پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے میں نہ دیکھ سکا کہ سانپ کب کھسکا۔ میں تو اس وقت اچھل پڑا جب طالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بھی کوئی دیو کنیا ہوگی۔ طالوت نے ایک گہری سانس لی، پھر پھیکے سے انداز میں بولا، تب پھر یہاں سے چلو یار، اب یہاں کچھ نہیں رکھا، بس طبیعت اکھڑ گئی۔ زخمی ہو گئے پیارے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابے نہیں، اب ایسے زخم بھی مناسب نہیں، ان آبرو باختاؤں سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تب پھر آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم اوندھے پڑے پجاری کو چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ 3 دن کے بعد ہم نے مندر کے دروازے سے باہر قدم نکالا تھا۔ بہرحال مندر کی تفریحات خوب رہی تھیں۔ طالوت کسی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ پریشان ہو طالوت؟ میں نے سوال کیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پریشانی کا، بس اس لڑکی کے چہرے کی اداسی مجھے یاد آ جاتی ہے جو بناوٹ نہیں تھی۔ تب پھر میری جان ہم اسے تلاش کریں گے۔ چھوڑو، جب وہ صرف دیو کنیا تھی تو پھر ہمیں اس سے کیا؟ ممکن ہے وہ مظلوم ہو، ہمیں دھرم اور مذہب کو نظر انداز کر کے انسانیت کی مدد کرنی چاہیے۔ اب جب میرا ذہن صاف ہوا تو تم فضول باتیں لے بیٹھے، طالوت نے غصے سے کہا۔ تمہارا خیال ہے مجھے مظلوموں کی مدد سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میں نے طالوت کو گھورا۔ پھر ذہن کیوں بھٹکا دیتے ہو؟ تمہارا خیال ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تب پھر ہم پہلے مندروں میں اسے تلاش کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور پھر ہم خاموشی سے چل پڑے۔ میں گہری نگاہوں سے بستی کا جائزہ لے رہا تھا۔ خاصا بڑا شہر تھا، پرانے طرز پر آباد، عجیب لگ رہا تھا۔ ہم جدید شہروں کے باسی، ہمارے لیے تو اس قسم کے شہر ایک کلاسیکل حیثیت رکھتے تھے، لیکن بہرحال ابھی ایسی ریاستیں باقی تھیں جو عہد قدیم کے مناظر پیش کرتی تھیں۔ ایک دوسرے چھوٹے سے مندر کے اندر داخل ہو کر ہم نے دیکھا، لیکن یہ مندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ہم نے بے شمار مندر دیکھ ڈالے۔ بڑے بڑے مندروں کے اندر دیوداسیاں وغیرہ تھیں، لیکن ان میں وہ کامنی نظر نہ آئی۔ پورے 3 دن اور گزر گئے اور اب ہم مایوس ہو گئے تھے۔
آخر تم راسم سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے عاجز آ کر کہا۔ فضول باتیں نہیں، کچھ کام اپنے آپ بھی کرنے چاہیے، طالوت نے جواب دیا، اور پھر وہ پرخیال انداز میں بولا، عارف تم نے ایک بات پر غور کیا؟ کیا؟ اس پورے شہر میں مسجد ایک بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ممکن ہے یہاں مسلمان ہی نہ ہوں۔ یہ ممکن ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ وجہ؟ بھائی مذہبی تعصب، یہ ہندوؤں کی ریاست ہے، ممکن ہے راجہ گووند داس کپور مسلمانوں کو پسند نہ کرتا ہو اور اس نے یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا ہو۔ اس کی ایسی کی تیسی، اس کی کیا مجال کہ وہ خدا کی زمین پر اس کے نام لیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ طالوت غضبناک انداز میں بولا، اور میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو طالوت؟ کیوں؟ طالوت غرایا۔ خدا کے کون سے نام لیواؤں کی بات کر رہے ہو؟ خدا کا نام تو سبھی لیتے ہیں، میں مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تم مسلمانوں کی سرزمین سے ہی آئے ہو، تو پھر کیا خدا کا نام لینے والے خود ہی خدا کے نام لینے والوں پر مظالم نہیں توڑ رہے؟ کیا اپنے بھائی اپنے بھائیوں کی گردنیں ہی نہیں کاٹ رہے؟ کیا وہ رشتہ مذہب، رشتہ انسانیت کا احساس کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا کے رشتے سے محبت کرتے ہیں؟ مذہب و ملت کو صرف ایک روایت نہیں بنا لیا گیا۔ ہاں مذہب و ملت ایک حیثیت رکھتے ہیں، جب خدا کا نام لینے والے کسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں تو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اخوت کے واسطے دیتے ہیں۔ کیسی دکھ کی بات ہے طالوت، ہم اپنی مصیبتوں کا حل خدا کے نام میں پاتے ہیں اور اس کے سہارے مصیبتوں سے نکل آتے ہیں، لیکن مصیبت سے نکل آنے کے بعد ہم اس مضبوط سہارے کو کس آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے طالوت کہ جب ہماری پریشانیوں اور آفات کا حل ان رشتوں، اس نام میں پوشیدہ ہے تو ہم اسے ہی کیوں نہ اپنائیں؟ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں کیوں نہ شامل کر لیں جو ہماری پریشانیوں کا حل ہیں؟ ہاں انوکھی بات ہے عارف، ہم ایک مضبوط سہارے کو چھوڑ کر عارضی سہاروں کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ان غیر مذہبیوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہو یار، طالوت نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، اور ہم ایک مناسب جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے۔ طبیعت کس کی قدر مقدر ہو گئی تھی، دونوں کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر طالوت نے ہی گردن اٹھائی۔ کس سوچ میں ڈوب گئے عارف؟ بس کوئی خاص بات نہیں، بوریت ہو رہی ہے یار، کچھ سوچو۔ سوچ لیا۔ اچھا کیا؟ میں نے سوال کیا۔ شیرگ، طالوت مسکرایا، یعنی؟ ارے بھائی راجہ گووند داس کپور کا محل، کیا اس محل کو ہمارے قدموں کی برکت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ارے تو اٹھو نا۔ طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے ہی جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ تو پھر؟ کچھ مزہ نہیں آتا طالوت، کیوں نہ ہم ایک باقاعدہ حیثیت سے وہاں چلیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، مگر حیثیت کیا ہو یہ بھی تم ہی سوچو۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر آہستہ سے بولا، طالوت پورا ہندو مذہب تہمات اور کہانیوں پر مشتمل ہے۔ ان کی دیو مالائیں بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ہم کسی دیو مالائی حیثیت سے وہاں چلیں یا پھر کسی بڑے سادھو کی حیثیت سے تو لطف آ جائے گا۔ میرا خیال ہے ہمارا بڑا عمدہ استقبال ہوگا اور تم بآسانی اس رول کو نبھا سکتے ہو۔ درست کہا خربوز جی مہاراج، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس تو تربوز جی مہاراج تیاریاں کرو۔ تیاریاں کیسی خربوز مہاراج؟ سادھوؤں کا لباس اول ضرورت، شکل و صورت بھی تبدیل کرنا پڑے گی۔ میرا خیال ہے رہیں گے ہم شکل۔ ہاں ذرا دلچسپی رہے گی۔ شکل و صورت کے بارے میں کیا کرنا ہوگا؟ لمبے لمبے بال، لمبی داڑھیاں وغیرہ؟ میں نے کہا۔ مثلاً ایسے؟ طالوت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن شانوں سے نیچے لٹکتے گہرے سیاہ بال اور ٹھوڑی کے اچانک وزن نے مجھے بوکھلا دیا۔ میری سیاہ داڑھی سینے پر آ رہی تھی اور سر کے بال اچانک بے حد لمبے ہو گئے تھے۔ اپنی شکل دکھاؤ تربوز جی مہاراج، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے طالوت بھی میرا ہم شکل ہو گیا۔ میں شدت حیرت سے گنگ ہو گیا۔ ہمارے چہرے یوں ہی سرخ و سفید تھے، اس پر سے گھنے سیاہ بال اور سیاہ داڑھی۔ طالوت بے حد خوبصورت اور پروقار لگ رہا تھا۔ یقیناً یہی شکل میری ہوگی۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ اب لباس کی کسر رہ گئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پوری ہو جائے گی، طالوت نے جواب دیا، اور اس بار اس نے راسم کو آواز دی اور راسم حاضر ہو گیا۔ اتار لاؤ 2 عدد سادھوؤں کے لباس، لیکن گندے نہ ہوں۔ حاضر کرتا ہوں آقا، راسم نے کہا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور اس جن زادے کے لیے کیا مشکل تھا
سادھوؤں کے سارے لوازمات کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ پیتل کے کمنڈل، مڑی ہوئی بھیانک شکل کی لکڑیاں اور سادھوؤں کے سفید لباس راسم نے ہمارے سامنے پیش کر دیے اور ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے۔ شکلیں بدل ہی چکی تھیں، لباس بدلے اور حلیے بدل گئے۔ وہ ماتھے پر نقش و نگار بھی تو بنانے ہوتے ہیں، طالوت نے کہا۔ ضروری نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، کچھ کرامات کی ضرورت ہوگی۔ ارے ایسی ایسی کرامات دکھاؤں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے گی، مہا گووند داس کپور کی، طالوت نے کہا، اور ہم گووند داس کپور کے محل کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم محل کے سامنے تھے۔ کیا شان تھی! باوردی پہرے دار چاروں جانب پھیلے ہوئے تھے۔ ایک راستہ دربار عام کی طرف جاتا تھا، اس پر جانے والوں کو روک ٹوک نہیں تھی۔ دوسرا راستہ محل کے اندرونی حصے کی طرف جاتا تھا، جہاں بغیر اجازت پرندہ پر نہیں مارتا تھا۔ شاید دربار لگا ہوا تھا، لوگ اس طرف سے آ جا رہے تھے۔ ہم دونوں اسی راستے پر چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دربار عام کے دروازے پر تھے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں نے ہماری طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ سکھی رہو بچہ، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور پہرے دار سامنے سے ہٹ گئے۔ بہت خوب، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک عظیم الشان ہال تھا، جس میں آخری سرے پر تخت لگا ہوا تھا۔ تخت کے دونوں طرف زرنگار کرسیاں پڑی تھیں، جن میں سے ایک کرسی پر ایک دراز قامت شخص، چوڑا چہرہ، انتہائی حد تک بڑی اور چڑی ہوئی مونچھیں، چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں، چوڑی دار پاجامے اور قیمتی کپڑے کی شیروانی پہنے ہوئے، ایک خوبصورت چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے بڑے ٹھسے سے براجمان تھا۔ دوسری کرسی پر ایک بوڑھا سادھو بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی تندرست آدمی تھا، البتہ تخت خالی تھا۔ آدمی شاندار ہے، طالوت نے کہا۔ ہاں، لیکن راجا نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ راجا نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ راجا تو تخت پر ہوتا۔ اوہ، تو پھر کون ہے؟ وزیر یا پھر کوئی اور بہت بڑا عہدے دار۔ طالوت نے گردن ہلائی۔ 4 سیڑھیاں اتر کر نیچے دوسرے درباریوں کی کرسیاں تھیں۔ ایک طرف مسائل لانے والوں کا کٹہرا بنا ہوا تھا، جہاں چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ایسے ہی دوسرے لوگ جو راج دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم دونوں کو سب نے گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھا۔ بڑی مونچھوں والے نے بھی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھا۔ دربار کے کچھ آداب ضرور ہوں گے، لیکن ہمیں ان آداب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ آ جاؤ، طالوت نے رکے بغیر کہا، اور ہم سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ سیڑھیوں کے پاس پہنچ گئے، اور پھر ہم نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ وہ چوبدار جن کے ہاتھوں میں بلم تھے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ یہیں رکے مہاراج، ان میں سے ایک نے کہا، اور طالوت نے اس کی طرف دیکھا، پھر دوسرے کی طرف، اور دونوں اس طرح پیچھے ہٹے جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ تب طالوت نے اشارہ کیا اور ہم سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ گئے۔ چوڑے چہرے والا گہری نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف بیٹھا ہوا سادھو بھی ہماری طرف ہی متوجہ تھا۔ تب بڑی مونچھوں والے نے گرجدار آواز میں کہا، کیا بات ہے مہاراج؟ گووند داس کپور کہاں ہے؟ طالوت نے کہا، مہاراج دربار میں نہیں آتے۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ وہاں سے جہاں تیری نگاہیں، تیرا تصور نہیں پہنچ سکتا، طالوت نے جواب دیا۔ مطلب کی بات کرو مہاراج، میرا تصور بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ گھنی مونچھوں کے نیچے معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ کون ہے تو؟ طالوت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دیوان ہر چرن لال کے سامنے ہو سنت۔ اس بار سادھو کی آواز ابھری۔ راجا گووند داس کپور کو بلاؤ، ہم اس کے سوا کسی سے ملنا نہیں چاہتے، طالوت نے پر روب لہجے میں کہا۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے گیان مہاراج، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں مہاراج سے ملنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بہت بڑے گیانی ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراج کسی سے نہیں ملتے۔ خربوز جی مہاراج، طالوت نے مجھے پکارا۔ مہاراج تربوز، ان آنکھ کے اندھوں کو بتاؤ کہ ہم کتنے بڑے گیانی ہیں۔ آپ ہی بتا دیں مہاراج، میں نے کہا۔ کیا مسخرہ پن لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ دربار ہے، دربار کا احترام کرو۔ سادھوؤں کے لیے کوئی دربار قابل احترام نہیں۔ ہم تو اس دربار کے باسی ہیں جہاں بڑے بڑے راجا بھیکاری ہوتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے مہاراج؟ بتائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے محل میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے؟ اوہ، تو یوں کہیے، آپ یہاں رہ کر روٹیاں توڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو بہت سے مندر اور دھرمشالہ موجود ہیں مہاراج، دیوان نے کہا۔ روٹیاں صرف توڑنا ہی نہیں بلکہ کھانا بھی چاہتے ہیں۔ نکال دو ان بدماشوں کو، خواہ مخواہ پریشان کرنے آ گئے ہیں، دیوان نے سخت لہجے میں کہا۔
اور کئی چوبدار ہماری طرف بڑھے۔ خبردار، رک جاؤ، اگر تربوز جی مہاراج کو جلال آ گیا تو تم سب بھسم ہو جاؤ گے، میں چیخ کر بولا۔ پنڈت نانکی داس، دیوان جی نے اس بار سادھو مہاراج کو مخاطب کیا۔ دیوان جی، ذرا ان سادھوؤں کو دیکھیے، یہ بھی مفت خورے ہیں یا کچھ رکھتے بھی ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں دیوان جی، مجھے تو یہ مسخرے معلوم ہوتے ہیں۔ خربوز جی مہاراج، مجھے جلال آ گیا ہے، تالوت بولا۔ آنے دے مہاراج، یہ ایسے نہیں مانیں گے، میں نے کہا۔ تو یہ لے۔ تالوت نے ایک ہاتھ اٹھایا اور سادھو مہاراج یعنی نانکی داس کی کرسی الٹی ہو گئی۔ صورتحال یہ تھی کہ نانکی داس اس پر بیٹھے ہوئے بھی تھے لیکن نیچے نہیں گر رہے تھے، اور کرسی الٹی خلا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اگر سنتوں سادھوؤں کا ایسا ہی اپمان ہوتا رہا اس محل میں تو ایک دن ہم اس محل کو بھی اسی طرح الٹا کر دیں گے۔ آؤ خربوز جی مہاراج۔ تالوت نے میرا شانہ پکڑ لیا اور واپسی کے لیے مڑا، لیکن دیوان ہر چرن لال جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں الٹی لٹکی ہوئی کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ درباریوں کی بھی عجیب کیفیت تھی، سب کے منہ پھٹے ہوئے تھے۔ مہاراج، مہاراج، رک جائیے مہاراج! دیوان ہر چرن لال ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ اب نہیں رکیں گے، اب نہیں رکیں گے، ہم روٹیاں توڑنے آئے تھے، نہیں توڑیں گے تیری روٹیاں۔ اتار لے اب اپنے نانکی داس کو، ہم بھی تو دیکھیں کیسے اتارتا ہے، تالوت اینٹتے ہوئے بولا۔ نانکی داس بڑی خاموشی سے لٹکے ہوئے تھے، بھلے آدمی نے کوئی جد و جہد نہیں کی تھی۔ مہاراج، مہاراج، رک جائیے مہاراج! دیوان جی نے کہا۔ بہت سے لوگ ہمارے راستے میں آ گئے تھے اور پھر دیوان جی بھی سیڑھیاں اتر کر ہمارے پاس پہنچ گئے۔ رک جائیے مہاراج، رک جائیے! کیوں رک جائیں؟ نہیں رکیں گے۔ آپ مہان ہیں مہاراج، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں پہچان سکی تھیں، مسخرے ہیں ہم تو۔ نہیں مہاراج، بھول ہو گئی تھی، क्षमा کر دیں۔ دیوان ہر چرن لال، تالوت نے کہا۔ مہاراج، دیوان عاجزی سے بولا، ہم تم سے کہہ چکے ہیں کہ ہم گووند داس کپور سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان سے بھی ملا دوں گا مہاراج، مجھے بھی سیوا کا موقع دیں، تب محل میں ہمارے ٹھہرنے کا بندوبست کرو۔ سب کچھ ہو جائے گا مہاراج، سب کچھ ہو جائے گا، آپ پدھاریے تو صحیح۔ خربوز جی مہاراج، تالوت نے مجھے پکارا۔ مہاراج تربوز، کیسے پدھاریں؟ تالوت مضحکہ خیز لہجے میں بولا۔ پدھارنے کا لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جہاں دل چاہے بیٹھ جائیں مہاراج۔ اوہ اچھا اچھا، تالوت نے کہا، اور پھر وہ خطرناک شخص مہاراج گووند داس کپور کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سارے درباری کھڑے ہو گئے تھے، گو وہ لٹکے ہوئے مہاراج کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن گووند داس کپور کے تخت پر کسی اور کو بیٹھے دیکھ کر وہ غصے میں بھر گئے تھے۔ مہاراج، مہاراج، क्षमा کریں مہاراج، وہاں نہ بیٹھیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کیوں نہ بیٹھیں؟ یہ مہاراج کا سنگھاسن ہے، یہاں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ سادھو بیٹھ سکتے ہیں، تالوت نے اور جم کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی سے اٹھایا جائے تو اٹھا دو، یہ کتنا ہی بڑا سادھو ہو اسے تخت سے اٹھا دو۔ راجدھانی کی فوجوں کا سپہ سالار بولا۔ تو آؤ اٹھا دو۔ اور اس سے قبل کہ دیوان جی کچھ کہتے، سالار چند لوگوں کو اشارہ کر کے تالوت پر پل پڑا۔ اس نے تالوت سے ہاتھا پائی نہیں کی تھی، لیکن وہ سب مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 5-6 آدمی مل کر تالوت کو ہلا بھی نہ سکے، اور پھر وہ بری طرح ہانپنے لگے۔ سالار پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ برخاست، دربار برخاست! دیوان ہر چرن لال چیخا اور درباری کھڑے ہو گئے۔ بہرحال یہاں بھی خوب دھما چوکڑی مچ گئی تھی۔ تالوت اب بھی تخت پر جمع بیٹھا تھا۔ معمولی بات نہیں تھی، بہت برا شگون تھا کہ راجا کی زندگی میں اس کے تخت پر کوئی بیٹھ جائے۔ اٹھ جائیے مہاراج، بھگوان کے لیے اٹھ جائیے، ورنہ میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ بڑے چھوٹے دل کے ہو تم لوگ، کیا ہو گیا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس تخت پر بیٹھ گئے؟ تالوت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی سزا موت ہے مہاراج، مگر آپ سنت سادھو ہیں، میں آپ سے کیا کہوں؟ ہر چرن لال نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے خون خار چہرے پر بے بسی نظر آ رہی تھی۔ عام لوگ دربار سے چلے گئے تھے، ہر چرن اور دوسرے خاص لوگ موجود تھے۔ نانکی داس کی مشکل حل کر دیں مہاراج، ہر چرن لال نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نانکی داس نیچے اتر آؤ، تالوت نے کہا، اور نانکی داس کی کرسی سیدھی ہو گئی۔ پھر وہ نیچے اتر آئی۔ نانکی داس اب بھی کسی بت کی مانند ساکت تھا، اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ ہم آپ کی کیا سیوا کریں مہاراج؟ ہر چرن لال نے کہا۔ بس کچھ روز تمہارے ساتھ گزاریں گے، گووند داس کپور سے ملیں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر مہاراج تو کسی سے ملتے نہیں، کیوں؟ بس آج کل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے،
وہ دربار میں بھی نہیں آتے ہیں، ہم ان کی صحت ٹھیک کر دیں گے، وہ کسی سے ملیں جب نہ، پھر دربار کے کام کون چلاتا ہے؟ ان کا داس ہرچرن لال نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے دیوان جی، مگر کیسی ہے تمہاری حکومت؟ یہاں 2 سادھوؤں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے؟ پوری ریاست درگاہ پور میں جگہ جگہ دھرم شالے اور مندر موجود ہیں مہاراج، اور پھر آپ جیسے رشی منی کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ آپ چنتا کیوں کرتے ہیں؟ چنتا اس بات کی ہے کہ ہم تمہارے محل میں ٹھہریں گے، ہم عام سادھو نہیں ہیں۔ اگر آپ آگیا دیں تو راج مندر میں آپ کا بندوبست کر دیا جائے۔ راج مندر یہ کہاں ہے؟ محل کے اندر بہت بڑا مندر ہے، اس کے دوار ہفتے میں صرف 1 روز عام لوگوں کے لیے کھلتے ہیں۔ چلو منظور ہے، وہیں صحیح، تالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ نانکی داس جی، ہرچرن لال دھاڑا، ہے بھگوان، ہری کرشن، ہری شنکر، نانکی داس حواس میں آتے ہوئے بولے، اور پھر وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ کیا آپ مر رہے ہیں؟ ہرچرن لال دانت پیستے ہوئے بولا۔ نہیں دیوان جی، نہیں منتری جی، نہیں سنت جی مہاراج۔ اس نے ہم دونوں کی طرف ہاتھ جوڑ لیے۔ مہان سادھوؤں کو راج مندر میں لے جائیے۔ جو آ گیا مہاراج، جو حکم مہاراج۔ نانکی داس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، کئی منٹ تک الٹے لٹکے رہنے کے بعد ان کی عقل معدے سے کھوپڑی میں آ گئی تھی۔ چلیے مہاراج، پورن مہاراج سے کہہ کر ان کے رہنے کا عمدہ بندوبست کروا دیں۔ جو آ گیا مہاراج، نانکی داس نے بدستور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور ہرچرن لال ہماری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ کو کوئی کٹھنا نہ ہوگی مہاراج، اسی میں تمہاری مکتی ہے ہرچرن لال، میں نے کہا، اور ہرچرن لال بدستور مسکراتا رہا۔ نانکی داس اب ہمارے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا، مجھے क्षमा کر دیں مہاراج، بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دیں، میں آپ کا داس ہوں، آپ کو نہ سمجھ سکا تھا۔ جاؤ، معاف کیا بچہ، سادھوؤں کے بارے میں جانے بغیر اب ایسی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تالوت نے کہا، اور ہم محل کا راستہ طے کرتے رہے۔ راج مندر راج محل کی رہائشی عمارت کے عقب میں تھا، نہایت عالی شان مندر تھا، وسیع و عریض رقبے میں پھیلا ہوا۔ مندر کے صحن میں ایک بہت بڑا ہنومان کا مجسمہ نصب تھا، اس کے پیچھے ایک بڑا دالان تھا، دالان سے گزر کر پوجا کا ایسا عظیم الشان حال تھا جہاں سینکڑوں آدمی ایک وقت میں آ جائیں۔ یہاں سونے چاندی کے بے شمار بت رکھے ہوئے تھے، درجنوں پنڈت اور پنڈے پوجا میں مشغول تھے۔ نانکی داس کی میت میں ہم ان کے درمیان سے گزرتے چلے گئے۔ کیا خیال ہے عارف، یہاں دیو داسیاں بھی ہوں گی؟ راج مندر ہے، دیو داسیاں زیادہ ہی ہوں گی۔ اور تالاب؟ تالوت نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں گے یار، ویسے عمدہ جگہ ہے، اس میں کیا شک ہے؟ سونے کے ان بتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مالدار ریاست ہے۔ یقیناً، میں نے کہا، اور پھر نانکی داس ایک دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ جوتیاں اتار دیں مہاراج، نانکی داس نے کہا۔ کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ ایک بہت بڑے رشی منی کی سیوا میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مہاراج پورن لال جی، ان سے مل کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ کی راج دربار میں کیا حیثیت ہے نانکی داس جی؟ بس داس ہوں، مہاراج گووند داس کپور کا، دھرم کے کاموں میں دیوان جی کی مدد کرتا ہوں۔ اوہ، تالوت نے گردن ہلائی، اور پھر ہم نے مخصوص ساخت کی سادھوؤں کی کھڑاؤں دروازوں پر اتار دیں اور اندر داخل ہو گئے۔ بڑا سا کمرہ تھا، اندر کا ماحول بڑا پر اسرار تھا۔ سیاہ رنگ کا ایک ہیبت ناک مجسمہ کمرے کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے قدموں میں ایک سڈول جسم کا شخص سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے بدن پر بھی سادھوؤں کا لباس تھا، لیکن عام سادھوؤں کی مانند اس کا سر گھٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہری اوم، نانکی داس نے آہستہ سے کہا، لیکن سادھو متوجہ نہیں ہوا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، اور کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ہم لوگ بور ہونے لگے تھے، اور تالوت کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اٹھاؤں اسے؟ تالوت نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ او رکو، دیکھتے رہو، میں نے سرگوشی میں کہا۔ تب سادھو نے گردن اٹھائی، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ خاصے لمبے قد کا مالک تھا، عام سادھوؤں کی طرح نہیں تھا، بلکہ سڈول بدن رکھتا تھا، چہرے سے تیز اور خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہم تینوں کو دیکھا، اور پھر بڑے نرم لہجے میں بولا، کیا بات ہے نانکی داس، کون ہیں یہ لوگ؟ بڑے گیانی ہیں مہاراج، بہت بڑے سادھو ہیں، نانکی داس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ خوب، جے رام جی کی مہاراج، سادھو نے نرم لہجے میں کہا، اور ہم دونوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے پاس کیسے آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ دیوان ہرچرن لال جی نے بھیجا ہے، ان کی اچھا ہے
کہ آپ ان کے لیے مندر میں رہنے کا بندوبست کر دیں۔ سادھو نے کہا اور ایک بار پھر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور ذہن میں اتر جانے والی تھیں۔ مہا منتری کی آگیا کا پالن ہوگا، نانکی داس تم جاؤ۔ مہاراج ہر چرن لال جی کی اچھا ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ بھگوان کا گھر ہے نانکی داس، یہاں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوتا، سادھو پورن لال نے بدستور نرم لہجے میں کہا۔ لیکن یہ بات ہم دونوں نے ہی محسوس کی تھی کہ اس نرم آواز میں بھیڑیے کی سی غراہٹ تھی۔ مجھے آ گیا ہے مہاراج، ہاں جاؤ، چنتا نہ کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ ہوگا۔ اور نانکی داس ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر کے چلا گیا۔ بیٹھو مہاراج، مگر ٹھہرو، تمہیں یہ جگہ پسند نہیں آئے گی، آؤ، پورن لال نے کہا اور پھر وہ ہمارے ساتھ دروازے سے نکل آیا۔ عظیم الشان مندر کے ایک اور خوبصورت کمرے میں پہنچ کر ہم زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ پورن لال نے ایک طرف لٹکا ہوا گھنٹا بجا دیا تھا۔ ایک کوی ہیکل پنڈا اندر آ گیا۔ سادھو مہاراج آئے ہیں، ان کے لیے جل پانی لاؤ۔ مہاراج، پنڈے نے سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ تب پورن لال نے روشنی میں ہماری آنکھوں میں جھانکا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے دانت بھی کسی بھیڑیے کی مانند تھے اور اس کی مسکراہٹ بظاہر نرم لیکن اندر سے بڑی خوفناک لگتی تھی۔ آپ کے درشن کر کے بڑی خوشی ہوئی مہاراج، میرا نام پورن لال ہے، آپ کا شبھ نام؟ تربوز لال، خربوز لال، تالوت نے جواب دیا۔ او، پورن لال آہستہ سے بولا۔ اس نے اس نام پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں ہمیں ٹٹول رہی تھیں۔ آپ دونوں بھائی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی شکلیں ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں، اس نے کہا۔ ہاں، ہم دونوں بھائی ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ پہاڑوں سے، تالوت نے جواب دیا۔ ویسے وہ بھی اس ماحول سے واقف ہو گیا تھا اور کافی حد تک فٹ جا رہا تھا۔ خوب، تعلق کہاں سے ہے؟ پہاڑوں سے۔ اوہ، میں سمجھا آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ سچ ہے، سادھو سنتوں کا اس سنسار سے کیا تعلق؟ یہ سنسار ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ بات نہیں ہے پورن مہاراج، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جیون میں پہلی بار اس سنسار کو دیکھا ہے۔ ہم نے پہاڑوں پر آنکھ کھولی، وہیں عمر بتائی، اور پھر ہمیں حکم ملا کہ اس سنسار کو قریب سے دیکھیں، سو ہم چلے آئے۔ میں نے کہا، بھگوان کی لیلا ہے، پورن لال نے کہا۔ بڑا پکا اور گہرا آدمی تھا۔ اتنی دیر میں پنڈا تھال اٹھائے آ گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور پنڈا تھا، اس کے ہاتھ میں کسی خوش رنگ مشروب کے گلاس تھے۔ پہلے پنڈے کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے تھال میں پھل اور مٹھائیاں تھیں۔ انہوں نے یہ سب سامان ہمارے سامنے رکھ دیا۔ شروع کریں مہاراج، پورن لال نے کہا اور پنڈوں سے مخاطب ہو کر بولا، ایک کوٹھری مہاراج کے لیے ٹھیک کر دو، سنت یہاں آرام کریں گے۔ جو آ گیا مہاراج، دونوں پنڈے ادب سے بولے اور باہر نکل گئے۔ میں نے کسی قدر تکلف سے کام لیا تھا، لیکن تالوت کسی سلسلے میں تکلف نہیں کرنا جانتا تھا۔ وہ دھڑلے سے شروع ہو گیا اور پھلوں اور مٹھائیوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس نے ایک بار بھی پورن لال کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے نہیں کہا۔ پورن لال مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا رہا، اور پھر شربت کے کئی گلاس پینے کے بعد تالوت نے ڈکار لی اور اس طرح مجھے اور پورن لال کو گھورنے لگا جیسے اس سے قبل ہماری موجودگی کو ہی بھول گیا ہو۔ پوجا شام کو 6 بجے ہوگی مہاراج، اس سمے تک آرام کریں۔ پورن لال نے پھر گھنٹا بجایا اور پنڈے آ گئے۔ کوٹھری ٹھیک کر دی؟ ہاں مہاراج۔ جاؤ انہیں لے جاؤ، پورن لال نے حکم دیا اور ہم باہر نکل آئے۔ کوٹھری تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ جسے کوٹھری کہا گیا تھا وہ ایک عمدہ اور کشادہ کمرہ تھا، روشن اور ہوادار۔ وہاں آرام و آسائش کا سارا سامان موجود تھا۔ تالوت اطمینان سے ایک نرم مرگے چھالا پر دراز ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سسرال آئے ہو، اس نے کروٹ بدل کر کہا۔ لیکن تالوت، میں خود کو بہت سے انجانے خطرات میں گھرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ خطرات کی ایسی کی تیسی۔ تم نے کچھ غور کیا؟ میں نے پوچھا۔ اب کریں گے، مگر کس سلسلے میں؟ دیوان ہر چرن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چالاک اور خطرناک آدمی ہے، تالوت نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، صورت ہی سے خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ تم لاپرواہی سے ٹال رہے ہو، حالانکہ میرا خیال ہے اس نے ہمیں بحالت مجبوری برداشت کیا ہے۔ جیسے بھی برداشت کرے، بہت سے لوگوں نے ہمیں بحالت مجبوری برداشت کیا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ تالوت نے کہا۔ اور پھر یہ پورن لال، صحیح معنوں میں تو میرے خیال میں پورن لال ہرچرن لال سے زیادہ ہی خطرناک ہے۔ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں میں کون زیادہ خطرناک ہے۔ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یار،
ہم دونوں کی ناک کاٹ لیں گے تاکہ ناک غائب ہو جائے اور صرف خطرہ رہ جائے۔ تمہارے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی طالوت، لیکن مجھے غور کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہرچرن لال ہمیں نظر انداز کر دے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے لیے بھی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی، سمجھے؟ طالوت نے کہا اور پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، چھوڑو یار، کیا فضول باتیں لے بیٹھے، کچھ رنگین کچھ دلکش باتیں کرو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ راج محل ہے، رنگینیوں اور دلکشی سے بھرپور ہوگا، ہمیں مہم پر نکلنا پڑے گا۔ مندر کی سیر کریں؟ طالوت نے پوچھا۔ رات ہونے دو، ویسے پوجا ہال میں چلیں گے، دیکھیں گے وہاں کیا پوزیشن ہے۔ تب پھر آرام کرو، طالوت نے کہا اور مزے سے لیٹ گیا۔ لیکن میں ان دونوں شخصیتوں کا موازنہ کر رہا تھا، ہرچرن لال اور پورن لال۔ ہرچرن صاحب اقتدار، گویا گوونداس کپور کی غیر موجودگی میں وہ دربار بھی لگا سکتا ہے اور تنہا حکومت کے کاموں کو نمٹا سکتا ہے۔ اس سے اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ گوونداس کپور اس پر بے حد اعتماد کرتا ہے، اور شاید پورن لال ہرچرن لال کے خاص آدمیوں میں شامل ہے، لیکن یہ شخص بھی ہرچرن لال سے کم خطرناک نہیں ہے۔ خاص طور سے ایسے لوگ بے حد خوفناک ہوتے ہیں جو بھیڑیے ہونے کے باوجود بھیڑوں کے انداز میں گفتگو کریں۔ بہرحال یہ تجربہ بھی دلچسپ رہے گا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ شام کو 6 بجے ہم تیار ہوئے اور پوجا کے ہال میں چل پڑے۔ اندر سے مکھیوں کی سی بن بھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اندر قدم رکھا تو آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ جس مندر میں ہم نے 3 روز گزارے تھے اس کی تو حیثیت ہی کیا تھی۔ وہ عام مندر تھا اور یہ راج مندر۔ محل کی داسیاں اور رانیاں سبھی موجود تھیں۔ صحیح معنوں میں مردوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ صرف چند مرد اور درجنوں عورتیں یا پھر پنڈے تھے جو حسب معمول پوجا کے کاموں میں مشغول تھے۔ بہت سے پنڈت تھے لیکن پورن لال موجود نہیں تھا۔ یار، بڑا حسن بکھرا ہوا ہے۔ راجا کا محل ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے یہ ہندو عورتیں بے حد حسین ہوتی ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ ان میں گوونداس کپور کی رانیاں بھی شامل ہوں گی۔ ہاں، میرا خیال ہے داسیاں جن حسیناؤں کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں وہ رانیاں ہی ہوں گی۔